الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بزرگوں رہنما کے ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تہ دل سے جماعت اسلامی ہے ملکہ گری کے نواب کی طرف سے آپ تمام کو عید کی پرخلوص مبارکبادی پیش کرتا ہوں. قبول فرمائیے. الحمدللہ آج جس عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے خطاب کرنے والا ہوں وہ ہے ماہ رمضان کے بعد ہماری زندگی کیسے گزاری. اس عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے جو خطاب کرنے والا ہوں اس میں سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ نمبر 59 آیت نمبر 18 کی تلاوت کی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے. اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. بھائیوں الحمدللہ چند ہی دن پہلے ہم ماہ رمضان سے دوچار ہوئے ہیں. وہ مہینہ جس میں ہم نے انتھک محنت کی, تگودو کی, یعنی راتوں میں جاگا, راتوں میں اٹھ کر جو ہے سحری کا اہتمام کیا, دن بھر بھوکے رہنے کا جو ہم نے اہتمام کیا. یہ ساری جو ہماری صحیح تھی, یہ جو کوششیں تھی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اسے قبول کرے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. یہ جو ہم نے کی اس سے پتہ لگا ہے کہ ہم میں کتنا پوٹینشیل ہے, ہم میں کتنی طاقت ہے, ہم کتنا اپنے آپ کو جو ہے نا اگر کوئی چیز ٹھان لے تو اس کو کس طرح نبھا سکتے ہیں. اس کا ہمیں ادراک ہو گیا, ہمیں پتہ چل گیا. اور جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے وہ سارا کا سارا جو ہے اس قرآن کی آیت کے روشنی میں اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا ہے. تو ساتھیوں اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی رمضان کے بعد کس طرح گزاریں. اس کے لیے ایک 5 پوائنٹ فارمولا یہاں پر ہمیں ملتا ہے, ہمارے اکابرین نے اسے بتایا ہے. سب سے پہلے زندگی بھر کا روزہ. آپ لوگ بولیں گے کہ بھائی ہم تو سنے تھے کہ صرف قرآن کے اندر فرمایا گیا ہے کہ چند روزہ ہے, چند روز کے روزے ہیں, آپ کو رہنا ہے, لیکن آپ بول رہے ہیں زندگی بھر کا روزہ. یہ کیسے روزہ ہے؟ تو زندگی یعنی چند روزہ جو ہمیں روزے ملے ہیں اس کے اندر ہمیں جو ڈرل کرایا گیا ہے, ہمیں جو چیز سکھائی گئی ہے وہ کیا سکھائی گئی ہے کہ ہم جو ہے نا حلال چیزوں سے سب سے پہلے تو ہم رکے رہے. حلال چیزیں کہ کھانا پینا حلال ہے, ٹھیک ہے, اپنی بیوی کے پاس جانا حلال ہے. یہ ساری چیزیں جو حلال تھی ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو روکا, یہ پریکٹس دلانے کے لیے کہ جو حرام چیزیں ہیں وہ تو آپ کو کرنا ہی نہیں ہے. تو حلال چیزوں سے جب ہم رکنے کے قابل بنے ہیں, روک سکتے ہیں اپنے آپ کو, تو حرام چیزیں کیسے کر سکتے ہیں؟ حرام چیزوں سے رکنا تو ہمارے لیے واجبی ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہماری یہ پریکٹس ہونے کے بعد سورہ بقرہ کے اندر یہ حدیث ملتی ہے بخاری شریف کی, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, حدیث نمبر 103. ہم نے جو رمضان کے روزے رکھے ہیں اس کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اسے صرف بھوکا رہنے کے علاوہ دوسرا کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو جو شخص روزہ رہ کر بھی اگر جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کچھ حاصل نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رہ کے جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا تو یہاں پر کہا جا رہا ہے عام دنوں میں بھی یہ روزہ رہ دغا بازی اور دھوکہ دینا ہمارے لیے زیب نہیں دیتا. ایک ایمان والے کو یہ چیز جو ہے نا زیب نہیں دیتی. تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا ان چیزوں سے آپ کو ہم کو رکے رہنا ہے. اور سورہ ذاریات کی سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 کے اندر کہا جا رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی یہ جو چیزیں ہم یعنی اس آیت کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا اس لیے کیا کہ وہ اس کی عبادت کرے. جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اس کی عبادت کرے. تو ہم نے جو ہے نا رمضان کے مہینے میں یہ پریکٹس کی ہے
اس کی عبادت کس طرح کی جائے، فرائض کا جو نا ہم نے اہتمام کیا، تکبیر یعنی اولا کے ساتھ ہم نے نماز پڑھنے کا اہتمام کیا، ہم فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک کوئی نماز نہیں چھوڑے، یہاں تک کہ ہم تہجد میں اٹھ کر تہجد کے اندر بھی استغفار کی دعا کرنے والے بن گئے تھے۔ اس کے بعد پھر عام دنوں میں کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم جو ہے نا یعنی اپنی زندگی کی روش کو جو نا اس جگہ پہ ڈالیں جہاں پر جو نا اللہ سے بے رغبتی اختیار کریں؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ نہیں۔ ہم نے جو 1 مہینے کی پریکٹس کی ہے، اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اسی پریکٹس کو جو نا برقرار رکھتے ہوئے اللہ کے سامنے جھکنے والے، اس کے سامنے رجوع کرنے والے بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ تم عبادت کرو گے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان کے اندر، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 43 کے اندر، رایت من تخذ الہ ہوا، یعنی کبھی تم نے اس شخص کو کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادتیں کرنا چھوڑ دیں گے تو آگے ہوگا کیا؟ ہم اپنے نفس کی سننا شروع کر دیں گے۔ یعنی اس کا مطلب ہے ہماری زندگی میں یا تو اللہ کی چلے گی یا تو نفس کی چلے گی۔ جو آدمی نفس کی پابندی کرتا ہے یا نفس کی پیروی کرتا ہے وہ نفس کو اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس انسان کو دیکھا ہے آپ نے جو اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، تو یا تو الہ کی چلے گی یا تو اپنی نفس کی چلے گی۔ تو کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے رب کی سنیں، رب کی بتائے ہوئے زندگی طریقے پر اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور ایک جگہ ہم کو یہ بات ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے، سورہ ال عمران آیت نمبر 102 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ یعنی اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ ہماری موت تک ہم کو جو ہے نا مسلم بن کے رہنا ہے۔ ہم چند روز کے لیے، صرف رمضان کے چند ایام کے لیے مسلمان نہیں ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے مساجد کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے جو ہے نا اس کو ایک کیا بولتے ہیں فیسٹیول ٹائپ بنا دیا، ایک جو ہے نا ایک تیوہار بن گیا ہے رمضان کی۔ چند روز کے لیے مساجد کو جو ہے نا خمخموں سے جو ہے نا سجایا جائے گا، اس کے بعد جو ہے نا مساجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملے گی، اتنی جو ہے نا مسجد جو ہے نا تنگ دامانی کا جو ہے نا شکایت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور آج عالم جا کے دیکھو آپ، عید کے دوسرے دن کا حال یہ تھا، صرف 4 آدمی ہماری مسجد اقصیٰ کے اندر فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جس مسجد کے اندر جگہ نہیں مل رہی تھی، ہم جو ہے ٹیرس پہ جا کے جو ہے اگر دیر ہو گئی تو ٹیرس پہ جا کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب عالم یہ ہو گیا کہ بڑی مشکل سے فجر میں ایک سب بھی جو ہے نا مکمل نہیں ہوئی، تو کیا اتنا ہی تھا مسلمان؟ کیا ہم اتنے گئے تھے؟ لیکن قرآن تو فرماتی ہے، عمران کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے وقت میں موت نہ آئے جب تک کہ تم مسلم ہو، یعنی مسلمان کی حالت میں ہمیں اور آپ کو مرنا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حال کیا ہو رہے ہیں، ہمارے اولاد کا حال کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ پہلا تھا، تو شاید زندگی بھر اگر ہم یعنی طے کر لیں تو زندگی بھر ہم جھوٹ سے بچے رہیں گے، دغا بازی سے بچے رہیں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچے رہیں گے۔ یعنی صرف روزوں کے اندر ہی نہیں بلکہ زندگی بھر کا یہ روزہ کہلائے گا اگر ہم جو ہے اس پابندی کے ساتھ اس پر فالو کریں گے۔ دوسرا تحفہ، دوسرا جو ہے نا زندگی بھر رمضان کے بعد زندگی کس طرح گزارے، اس کے اندر دوسری پوائنٹ جو ہے نا تحفہ رمضان۔ پہلا پوائنٹ تو ہو گیا تھا زندگی بھر کا روزہ، دوسرا پوائنٹ ہے تحفہ رمضان۔ تحفہ رمضان کیا ہے؟ تحفہ رمضان کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اکثر اپنے گھروں کے اندر جب مہمان آتے ہیں تو اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ تحفہ لے کے آتے ہیں، پھل پھلا یعنی سیب یا انگور یا کچھ یا سویٹ، مٹھائی کا ڈبہ، کچھ نہ کچھ مہمان جب آتا ہے تو کچھ لے کے آتا ہے۔ پرانے زمانے میں تو ہم جب دیکھتے تھے ہمارے، کیونکہ ہم گاؤں سے تعلق رکھنے والے، گاؤں والے جب آتے تو کم سے کم بھلا جوالی کا جو ہے کم سے کم ایک بھٹا یا تو پھلی، کچھ نہ کچھ گھر میں جو ہے نا مہمان جب آتے تھے گاؤں جراج سے تو وہ لوگ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ لے کے آتے، چھوٹے بچوں کے لیے کچھ کپڑے لاتے۔ تو جب مہمان آتے تو کچھ نہ کچھ گھر کو لے کے آتے گھر والوں کے لیے۔ وہ مہمان تو آتے کھاتے چلے جاتے لیکن ان کا تحفہ کہاں رہتا ہے؟ گھر میں رہ جاتا ہے۔ تو اسی طرح
اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ماہ رمضان کے اندر ہمیں اور آپ ہمارے لیے اور آپ کے لیے قرآن کو ایز اے تحفہ دیا ہے. ماہ رمضان تو گزر گیا لیکن قرآن ہمارے پاس رہ گیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ قرآن کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کریں. جس طرح ماہ رمضان میں ہم قرآن کو جو ہے نا پڑھتے رہے, اس کے معنوں کو سمجھنے کی جستجو کیے, اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہے, تو اس کو جو ہے نا رمضان کے بعد کے دنوں میں بھی اس پر ہم عمل کرنے والے بنے. اس کو اگر کسی کو جو ہے نا کیا بولتے ہیں عربی متن نہیں آتا تو عربی متن پڑھے, اگر کسی کو اگر عربی متن آ جاتا ہے تو اس کو گرامر پڑھنے کی کوشش کرے. اس کے اندر جو ہے نا زیادہ سے زیادہ جو ہے جستجو کر کے اس کو پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور اپنے جہاں تک اپنے رسوخات ہیں وہاں تک اس کو پہنچانے کی جستجو کریں. یہی تو مطالبہ ہے. قرآن کا مطالبہ یہی ہے کہ آپ اسے پڑھیں, سمجھیں اور اس کو عورت تک سمجھائیں. یہ جو ہے نا دوسرا تحفہ تھا. اور وہ قرآن وہ چیز ہے جسے قدر کی رات میں جو ہے نا نازل کیا ہے. سورہ نمبر 97 القدر آیت 1 سے 3 تک جو ہے نا ہمیں آپ کو اطلاع ہم کو اور آپ کو جو ہے نا پتہ چلتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ. تو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور ہمارے لیے ایک ایسا مہینہ, ایسی رات بھی دی تھی جو ایک سال کے عبادتوں سے افضل تھی, اس سے بھی زیادہ. تو آپ کو اور ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے نا اس کو تھامے رہیں, اس پر جستجو کریں, اس پر عمل کرنے کی جستجو کریں, کوشش کریں. تیسری بات, دینی ماحول سے منسلک ہونا. یعنی تیسری پوائنٹ, اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ اور ہم جو ہے نا رمضان کا مہینہ گزارنے کے بعد تھک گئے, یعنی اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ تھک گئے, یعنی وہ جو ہے نا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ارے بھائی اب تھوڑا تھکے ہوئے یار آرام کر لیں, ارے نہیں بھائی راتوں میں بہت جاگنا ہوا, اب نہیں ہوتا بھائی. یعنی اس طرح کی جو ہے نا ہماری زبان سے یہ الفاظ ادا ہو گئے, نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرح کی جو ہے نا اگر زبان سے ادا نہ بھی کریں تو ہم اپنی جسم سے جو ہے نا جسمانی طریقے سے جو ہے نا اس کو جو ہے نا بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ہم رمضان میں جو ہے نا بہت زیادہ تھک گئے. ایسی بات نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو ہے نا دینی محفلوں کے ساتھ اپنے آپ کو چپکائے رکھے, جڑائے رکھے. کیوں؟ اگر ہم دینی محفلوں سے ہٹ جائیں گے, باہر ہو جائیں گے, وہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی ہے, بھیڑ اگر اپنے ریوڑ سے ہٹ جاتا ہے تو اسے جو ہے نا شیر اچک لیتا ہے, اسی طرح جو ہے نا آپ اور ہم اگر دینی محفلوں سے باہر رہیں گے تو شیطان اور ہمارا نفس آپ کو اور ہم کو جو ہے نا اچک لے جانے کے لیے تاک میں لگے تھے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو ہے نا ان محفلوں کے ساتھ جو ہے نا اپنے آپ کو جوڑے رکھیں. اور ہم ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے ہم جو ہے نا سوسائٹی سے باہر ہیں. سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایک اپنی سوسائٹی بنائیں, دینی محفلوں کی ایک سوسائٹی بنائیں. آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا دنیا سے ترک ہو کر جو ہے نا یعنی آپ رہبانیت اختیار کر لیں. نہیں, آپ کو اسی ماحول میں رہتے ہوئے, اسی لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے اپنی ایک اور سوسائٹی بنی, سوسائٹی بزنس سوسائٹی جو ہے نا آپ قائم کرنے کی کوشش کریں. اور چوتھی پوائنٹ, اعمال صالحہ کا جاری رکھنا. یعنی رمضان میں ہم نے جو اعمال کیے ہیں, اعمال صالحہ, لوگوں کا جو ہے نا خدمت خلق کا کام کیے, لوگوں کو یعنی تعمیرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا کام کیے, اس کے اوپر جو ہے نا ہم کو دامدم رہنا ہے. جس طرح ہم لوگوں کو جو ہے نا برائیوں سے روکنے کی جستجو کریں, اسی طرح جو ہے نا آج بھی اس کے باوجود بھی رمضان کے بعد بھی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم برائی سے روکنے والے بنیں اور بھلائیوں کو فروغ دینے والے بنیں. اعمال صالحہ کا جو ہے نا دور دورہ رہے, اس کے اندر آپ اور ہم جو ہے نا آگے بڑھتے رہیں, اس کو جو ہے نا روکے نہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اعمال صالحہ کا کام چھوڑ دے گا, 3 اشخاص کی بات آتی ہے. ایک وہ رہتا جو اگر کوئی غلطی دیکھتا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے, یا تو اپنے ہاتھ سے, یا تو اپنی زبان سے, یا کم سے کم اپنے دل میں اس کو غلط جانتا ہے. ایک وہ شخص ہوتا ہے جو کام کو ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور نظر انداز کر دیتا ہے. ایک وہ شخص ہوتا ہے جو کام کو ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور اسی کے اندر اس کے ساتھ مل جاتا ہے غلط کام کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عذاب آئے گا تو ان تینوں کو ایک ساتھ جو ہے نا اس کے اندر عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. بچ جائے گا کون؟ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتا رہا, وہ شخص جو ہے نا انشاءاللہ اس کو اجر عظیم ملے گا. لیکن باقی کے 2 لوگ جو کام کو دیکھتے ہوئے بھی انجام مارا, اور جو شخص کام کو کرنے میں اس میں جو ہے نا ہاتھ بازو بنا, یہ دونوں تو جو ہے نا دوزخ میں جانے والے بنے گے. تو لہٰذا آپ کو اور ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کے اندر پیش رہیں.
اس کے بعد 5ویں پوائنٹ آتی ہے فریضہ امت اقامت دین اور فریضہ امت ادا کرنے کا کام کریں. فریضہ امت میں جو ہے نا آپ کو اور ہم کو ملتا ہے فریضہ امت میں آپ کو اور ہم کو ملتا ہے کہ اللہ کے دین کے پیغام کو پھیلانے کا کام. اس کے لیے آپ کو اور ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہے نا بخوبی جو ہے نا ہدایتیں ملتی ہیں کہ آپ دین کو پھیلانے کے لیے کس طرح اب تک محنت کیے. ہم کو اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا دین کا کام کرتے کرتے ایک مرتبہ اپنے گھر میں آتے ہیں, چہرے کے اوپر پوری دھول, چہرے کے اوپر غبار, تھکاوٹ سب نظر آتے رہتی ہے. اس کے باوجود جیسے آپ کو جو ہے نا بستی سے ایک قافلے کے گزر کا پتہ چلتا ہے, اس کی آوازیں آتی ہیں تو آپ فوراً اٹھتے کھڑے ہوتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں. تو آپ کی بیوی کہتی ہے کہ ابھی ابھی آپ گھر آئے ہیں, کچھ تھوڑی دیر کے لیے سستا لیں, آرام کر لیں. آپ فرماتے ہیں کہ اے بیوی, اگر اس قافلے کو یہ پتہ لگا کہ ہم یعنی کل قیامت کے دن وہ قافلہ یہ گواہی نہ دے دے کہ ہم جو ہے نا نبی کی بستی سے گزرے تھے, اس نے ہم کو جو ہے نا دعوت نہیں دی, تو پھر میرا کیا ہوگا. تو اس طرح کی جستجو آپ کو اور ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے نا فریضہ اقامت دین کے لیے یا دین کے پھیلاؤ کے لیے اپنے جان کو اپنے آپ کو جو ہے نا جھونکنے کی کوشش کریں. آپ اور ہم دیکھتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں نوکری کرنے کے لیے کس طرح ہم جو ہے نا تگودو کر رہے ہیں. آج پیٹرول نہیں مل رہا ہے تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہم پیٹرول پمپ پہ کھڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. کیا ہم اسی طرح جو ہے نا اپنے دل کے اندر دین کو پھیلانے کے لیے کوئی اس طرح کا جو ہے نا عزم کیے ہوئے ہیں؟ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اور قرآن کے اندر سورہ بقرہ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ حج کے احکامات آنے سے پہلے قتال کے احکامات بھی دیے گئے ہیں اور شہادت علی الناس کا بھی احکام دیا گیا ہے. اور آپ کو اور ہم کو چاہیے کہ ہم لوگوں تک شہادت دینے والے بنے, لوگوں تک ہم جو ہے نا اپنی بات کو پہنانے والے بنے. اس کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے, آپ کو اور ہم کو جو ہے نا یعنی دو دانو ہو کر دین کو سیکھنے کی جستجو کرنے کی کوشش کریں. جماعت اسلامی پوری کوشش کر رہی ہے لوگوں تک جو ہے نا دین کو سمجھانے کی, پھیلانے کی. اس کے بے شمار لٹریچر اویلیبل ہے, مختلف زبانوں میں جماعت اسلامی جو ہے نا اپنے لٹریچر کو ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں تک پہنچانے کی جستجو کر رہی ہے. اور آج میڈیا بھی یہ بات کہنے کے لیے مجبور ہے کہ اگر کوئی جماعت, کوئی جو ہے نا تنظیم, کوئی جو ہے نا آرگنائزیشن اگر قانونی الہی قانون کی جستجو کر رہی ہے تو وہ صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے. یعنی لوگوں کے اندر جو ہے نا دین کو جو ہے نا پینیٹریٹ کرنے کی, دین کی فہم کو سمجھانے کی, دین اصل ہے کیا اس کو بتانے کی اگر کوئی کوشش کر رہی ہے, پورے اوور آل ہولسٹک یعنی ویو جس کو کہتے ہیں وہ جو ہے نا دین کا اگر کوئی سمجھانے کی جستجو کر رہی ہے تو وہ الحمدللہ جماعت اسلامی کر رہی ہے. یہ ہم یہاں پر جماعت اسلامی کے ادارے کے اندر یعنی یہاں یونٹ میں رمضان کے مہینے میں ہم ترجمہ القرآن کا سلسلہ رکھے. اس کے بعد بھی 2 سال سے ہم جو ہے نا ویکلی ہمارے اسٹڈی سرکل چل رہے ہیں اور ویکلی شام میں سیٹرڈے کے دن ہمارا ایک ویکلی پروگرام بھی ہوتا ہے. تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا ان پروگراموں میں شامل ہوئیے, دین کو سیکھیے اور اپنوں تک سکھائیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کہا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واقعی الحمد للہ رب العالمین برحمتہ یا